بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے بہت سارے ویڈیو کلپس چل رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا چاہیے، 12 ربیع الاول کے دن نماز پڑھنی چاہیے، 12 ربیع الاول کے دن کیک کاٹنا چاہیے اور 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کا دن ہے۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کا دن بھی کہا جا رہا ہے۔ تو کیا 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اس کا شرعی کیا حکم ہے، کیک کاٹنا چاہیے، کیا 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کا دن ہے؟ اس حوالے سے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آج بات کروں گا۔ تو یہ بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر اپنے ویورز اور چاہنے والوں کو میں کچھ گائیڈ کر دوں، اس بارے میں وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیں، ہمارا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام وہ ہے کہ جو نبی سے آیا ہے۔ نبی نے جو دین بتایا ہے، جو عبادت کا طریقہ بتایا ہے، اس پر ہم چلیں گے تو وہ دین ہوگا۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی عمل کریں گے، چاہے وہ دینی عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہم کسی چیز کے ساتھ، کسی موقع کے ساتھ، کسی مناسبت سے اس کو جوڑ دیں گے اور اس کے فضائل بیان کریں گے، حالانکہ وہ چیز دین میں نہیں ہے اور دین کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو اپنی طرف سے اگر نئی چیز دین میں داخل کر دی جائے گی تو وہ بدعت ہو جائے گی اور دین کا حصہ نہیں کہا جائے گا۔ تو بدعت گمراہ کرتی ہے انسان کو اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے 12 ربیع الاول کو، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیں، 12 ربیع الاول کا کوئی روزہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا ہے۔ آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، نہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ نبوت ملنے کے بعد بھی 23 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، حیات رہے، اس میں 23 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم بھی نہیں دیا اور نہ روزہ رکھا، نہ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو اس لیے 12 ربیع الاول کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے، تو پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ 12 ربیع الاول کا روزہ نبی نے نہیں رکھا۔ اور 12 ربیع الاول کے بارے میں دوسرا جو سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جا رہا ہے، اور فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نماز پڑھنی چاہیے اور نفل پڑھنے چاہیے۔ 12 ربیع الاول کے نفل کہا جا رہا ہے، تو 12 ربیع الاول کے نفل کا بھی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا عرصہ ہے، اس میں کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے، جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہو اور نماز پڑھنے کا فرمایا ہو، حکم فرمایا ہو، اس کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ تو جس چیز کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو، ائمہ مجتہدین، تابعین، تبع تابعین سے وہ چیز ثابت نہ ہو، تو وہ دین نہیں ہوتا، اس پر عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو کسی موقع کے ساتھ خاص کر دینا، 12 ربیع الاول کے ساتھ جیسے نفل کو خاص کیا جا رہا ہے۔ نفل پڑھنا اگرچہ عبادت ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے کوئی نفل نہیں ہے، تو یہ ایک بدعت ہو جائے گی جو ہم اپنی طرف سے اس کو دین بنا رہے ہیں، اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ نفل کا کوئی ثبوت نہیں ہے 12 ربیع الاول کے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ویسے آپ جتنے چاہیں نفل پڑھیں، 12 ربیع الاول کی نیت سے نفل پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور 12 ربیع الاول کے دن کیک کاٹا جا رہا ہوتا ہے، کیک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شبیہ ہوتی ہے، روزہ مبارک ہوتا ہے، اس کے اوپر عید میلاد النبی لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کیک کو ہم بیچ سے چاک کرتے ہیں، اور اس میں روزہ رسول کی شبیہ بھی بعض وقت چاک ہوتی ہے، اور نبی کا جو نام رکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی، اس کو بھی بیچ سے کاٹا جاتا ہے، چھری سے چاک کیا جاتا ہے۔ تو یہ کون سی محبت ہے نبی کے ساتھ
کہ روزے رسول کو ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ چاک کر رہے ہیں، نبی کے نام کو چاک کیا جا رہا ہے، شک کیا جا رہا ہے بیچ سے، یہ کون سا دین کا حصہ ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ تو اول تو کیک کاٹنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کیک کاٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے، اور پھر اس کیک کے اوپر شبی بنائی جاتی ہے اور اس پر عید میلاد النبی لکھا ہوتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، تو یہ اس نام کی توہین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی توہین ہے، تو بے ادبی ہے۔ تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی عید ہے، تو عید کے ساتھ روزے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عید جو عیدیں اسلام میں آئی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، منع کیا ہے۔ تو ایک طرف عید میلاد النبی بھی کہا جا رہا ہے، دوسری طرف روزہ رکھنے کا بھی کہا جا رہا ہے، ایک طرف روزہ رکھنے کا کہا جا رہا ہے، دوسری طرف کیک بھی کاٹنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کوئی سمجھ میں عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو اس لیے کیک بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز، کیا 12 ربیع الاول نبی کی ولادت کا دن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ذخیرہ احادیث اور روایتوں کو جمع کیا جائے تو اس میں جو معتبر اور کنفرم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، دنیا سے رحلت ہے 12 ربیع الاول کو۔ تو 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے یہ ڈیٹ کنفرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ولادت کے اعتبار سے اختلاف ہے، بعض نے 2 ربیع الاول، بعض نے 6 ربیع الاول، بعض نے 9 ربیع الاول بھی بتایا ہے، اور مختلف اس کی جو ہے ڈیٹ ہیں اور مختلف تاریخیں ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو صحابہ نہیں تھے، تاریخ کو محفوظ کرنے والے لکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو 1,44,000 صحابہ موجود تھے، 1 سے 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ موجود تھے، تو اس تاریخ کو نوٹ کرنے والے، لکھنے والے، محفوظ کرنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے نبی کی وفات کی تاریخ کو صحابہ نے لکھا، وہ 12 ربیع الاول تھی۔ تو 12 ربیع الاول کے دن نفل پڑھنا، شکرانے کے نفل پڑھنا، تو یہ کس چیز کا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ کیا نبی کی رحلت پر شکرانے کے نفل پڑھے جائیں، نبی کی وفات کے دن وفات پر شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں؟ تو یہ کس طرح ہم قوم کو، عوام کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے اس دن کوئی کیک کاٹنے کا حکم بھی نہیں ہے، نبی کی ولادت بھی 12 ربیع الاول نہیں ہے، بلکہ نبی کی وفات کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، اس کا کوئی شرعن حکم نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو کافی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔